من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تمام تعریفیں رب مصطفیٰ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ذات مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اما بعد، تمام تر عالم انسانیت، تمام تر اہل اسلام، صاحبان ایمان، بالخصوص علماء کرام اور مراجع عظام کی خدمت میں ذکر ٹی وی کی وساطت سے ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں بمناسبت میلاد صادقین، یعنی ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امامنا جعفر ابن محمد الصادق علیہم الصلاۃ والسلام. یقیناً علماء کرام سے، خطباء اعظام سے تمام تر سیرت کا بیان، میلاد کی مناسبت اور فضائل معصومین سماعت کیے جاتے رہے ہیں. ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں جہاں جہاں تک آواز پہنچے، مبارکباد کے ساتھ چند جملے عرض کرنا چاہوں گا، اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ عصمت میں اگر ایک جملہ بھی شرف قبولیت حاصل کر گیا تو مغفرت کا سامان بھی ہو جائے اور نجات کا اور قیامت میں شفاعت کا عنوان بھی ہو جائے. سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ الاحزاب کی 2 مسلسل آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. آیت کے نشانات 45 اور 46. پروردگار عالم نے ان 2 آیتوں میں اپنے نبی کی شان کو بیان کیا. یا ایھا النبیو، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک کہ ہم نے آپ کو بھیجا، رسول بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر، شاہدن، اس حالت میں کہ آپ شاہد بھی، اور مبشرن، بشارت دینے والے بھی، ونذیرا، اور خدا کی عظمت، خدا کی اطاعت کے عنوان سے انذار کرنے والے بھی، یعنی کہ ڈرانے والے بھی.
وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والے بھی، بِإِذْنِ ہی، اس کی اجازت اور اذن کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِیرًا، اور اس نے آپ کو ایسا چراغ بنا کر بھیجا، منیرہ کہ جو روشنی دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلسل فضائل ختمی مرتبت پورے قرآن مجید میں اس قدر بیان ہوئے کہ انسان بیان کرتے کرتے خود تمام ہو جائے، مگر فضائل مصطفیٰ کبھی تمام نہ ہو سکیں گی۔ پیغمبر کی شان کو پروردگار عالم نے اس آیت شاہدن و مبشرن و نذیرن، تین الفاظ کو استعمال کیا آیت نمبر 45 میں، اور آیت نمبر 46 میں تین باتیں استعمال ہوئی، داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجاً منیرا، جبکہ سورہ مبارکہ التوبہ آیت نمبر 128 الفاظ آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سبحان اللہ، تمہارے پاس ایسا رسول پہنچا ہے جو تمہارے ہی نفوس میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، جو تم پر اتنا مہربان ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اس پہ اسے بڑا شاق رہتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ مومنین پر مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ اللہ اکبر، کیا بلندی عظمت ہے اللہ کے حبیب، اسے رؤوف رحیم خود کہے کہ یہ رسول رؤوف اور رحیم ہے۔ ساری کائنات جس کو رؤوف اور رحیم کہے، وہ رؤوف اور رحیم اپنے حبیب کو رؤوف اور رحیم کہے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں پر رؤوف بھی اور رحیم بھی۔ تو قرآن کی شان اور عظمت پیغمبر کا اعلان مسلسل ہے۔ آئیے کچھ سلسلہ روایتوں سے بھی آگے بڑھایا جائے۔ رہا مسئلہ پیغمبر کے اسماء گرامی کے حوالے سے، تو روایت کتاب کا حوالہ معانی الاخبار، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 52، روایت کے الفاظ، لما سألہ یہودی عن وجہ تسمیتہ بمحمد و احمد و ابی القاسم و بشیر و نذیر و داعن، اللہ کے رسول سے خود سوال کیا گیا۔ سوال کرنے والا یہودی، جب اس نے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو محمد کیوں کہا جاتا ہے، آپ کو احمد کیوں کہا جاتا ہے، آپ کو ابو القاسم، آپ کو بشیر، آپ کو نذیر اور آپ کو داعن دعوت دینے والا کیوں کہا جاتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اما محمد فإنی محمود فی الارض، جہاں تک اسم گرامی محمد کا تعلق، پس بے شک میں زمین پر لائق تعریف قرار دیا گیا، محمود جس کی حمد کی جائے۔ وَأَمَّا أَحْمَدُ فَإِنِّي مَحْمُودٌ فِي السَّمَاءِ، اور جہاں تک تعلق میرے اسم گرامی احمد کا،
تو بس میں آسمانوں میں بھی محمود قرار دیا گیا. تو محمد زمین میں محمود اور احمد آسمانوں میں محمود. سبحان اللہ. وَأَمَّا ابو القاسم، اور جہاں تک میرے نام کنیت کے اعتبار سے ابو القاسم کا تعلق، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْسِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِسْمَةَ النَّارِ، بس بے شک پروردگار عالم تقسیم فرمائیں گے قیامت کے دن آتش جہنم کو. فمن کفر بی، پس جو میرا انکار کرے گا، من الاولین والآخرین، چاہے وہ اولین میں سے ہو یا آخرین میں سے، ففی النار، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. وَيَقْسِمُ قِسْمَةَ الْجَنَّةِ، اور خدا یہ روز قیامت میرے ہی ذریعے سے جنت کو تقسیم فرمائے گا. فمن آمن بی وأقر بنبوتی ففی الجنہ، بس جو بھی مجھ پر ایمان لے کر آئے گا اور میری نبوت کا اقرار کرے گا وہ جنت میں رہے گا. وَأَمَّا الدَّاعِی، اور جہاں تک میرے اس میں گرامی الداعی کا تعلق، فَإِنِّي أَدْعُو النَّاسَ إِلَى دِينِ رَبِّي، بس میں انسانوں کو دعوت دیتا ہوں اپنے رب کے دین کی طرف، اس لیے مجھے داعی کہا گیا. وَأَمَّا النَّذِيرُ، اور جہاں تک لفظ نذیر کا تعلق ہے، فَإِنِّي أُنذِرُ بِالنَّارِ مَنْ عَصَانِي، بس میں ہر اس انسان کو ڈراتا ہوں جو میری مخالفت کرے، معصیت کرے، آتش جہنم سے. تو ڈرانے کی بنیاد پر میرا نام نذیر. وَأَمَّا الْبَشِيرُ فَإِنِّي أُبَشِّرُ بِالْجَنَّةِ مَنْ أَطَاعَنِي، اور جہاں تک بشیر کا تعلق تو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں ہر اس انسان کو جو میری اطاعت کرنے والا ہو. سبحان اللہ. جامع ترین پیغام، اللہ کے رسول کے اسماء گرامی کا حوالہ. کون حبیب جن کے بارے میں سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کا اعلان کہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. یہ ایسا جملہ قرآن مجید کا سورہ الفتح کے اندر کہ تا قیام قیامت تک محمد رسول اللہ. محمد کون؟ اللہ کے رسول. اور کبھی شان کو بیان کرتے ہوئے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اعلان کیا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کی شان اپنے انبیاء کے لیے خاتم قرار دیا، اور اسی اعتبار سے روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عز ذکرہ ختم نبیکم النبیین، اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو عزت عطا فرمائی کہ تمہارے نبی کے ذریعے سے انبیاء کا خاتم قرار دیا. تمہارے نبی کو سارے انبیاء کا خاتم قرار دیا. فلا نبی بعدہ ابدا، بس اس پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. وختم بکتابکم،
اور تمہاری کتاب کو آخری کتاب خاتم قرار دیا، الکتب تمام کتابوں کا، فلا کتاب بعدہ ابدا، بس اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنے والی۔ حوالہ روایت کا اصول کافی۔ اور ایک اور روایت ذکر صادق بزبان صادق، صادق اول کا ذکر صادق ثانی کے ساتھ، یعنی وہ صادق جو معصومین میں جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے پہچانے گئے، تو ذکر صادق ہے زبان صادق سے۔ فرمایا جاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فجاء بالقرآن والشریعت وبالشریعتہ ومنہاج، پس پیغمبر اس انداز سے آئے کہ اپنے ساتھ قرآن اور اپنے ساتھ شریعت کو لے کر آئے، ومنہاج اور روشن راستے کی پہچان کو لے کر آئے، فحلالہ حلال الی یوم القیامت، بس پیغمبر کا حلال قیامت تک کے لیے حلال قرار دیا گیا، وحرامہ حرام الی یوم القیامت، اور پیغمبر کا حرام قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو روایتوں کی روشنی میں اللہ کے رسول کی شان یقیناً اس انداز سے امام نے بیان فرمائی، اور کتاب کا حوالہ اصول کافی۔ اب آئیے کچھ جملے آپ کی خدمت میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لسان محمد، پیغمبر بزبان پیغمبر۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب انا ادیب اللہ وعلی ادیبی، کتاب مکارم الاخلاق۔ فرماتے ہیں آپ کہ اللہ نے مجھے ادب سکھائے اور علی کو میں نے ادب سکھا دیے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، کتاب الطبقات الکبری۔ اے لوگو، صرف اور صرف مجھے اللہ نے ہدایت یافتہ رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ فرماتے انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ قال وهو يرفع القواعد من البيت، فرما رہے تھے ابراہیم در حالانکہ وہ گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے خدا ان کے درمیان رسول کو مبعوث کر دے۔ پیغمبر نے اپنی شان کو بیان کیا۔ فرماتے انا قائد المرسلین ولا فخر، وانا خاتم النبیین ولا فخر، وانا اول الشافع واول مشفع ولا فخر، انا سید ولد آدم ولا فخر۔ فرماتے میں مرسلین کا قائد مگر فخر نہیں کرتا، میں انبیاء کا خاتم مگر فخر نہیں کرتا، میں وہ پہلا شخص جو شفاعت کرے گا اور وہ پہلا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی مگر فخر نہیں کرتا، میں آدم کی اولاد کا سردار فخر نہیں کرتا، انا اول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامت وکتابہ واہل بیتی ثم امتی ثم اسألہم ما فعلتم بکتاب اللہ وباہل بیتی۔ کتاب کافی کی روایت آپ فرماتے ہیں میں سب سے پہلے
رب کی بارگاہ میں پہنچوں گا قیامت کے دن، پھر اس کی کتاب اور میرے اہل بیت پہنچیں گے، پھر امت پہنچے گی، پھر میں اپنی امت سے سوال کروں گا کہ تم نے کتاب خدا کے ساتھ اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ پیغمبر کی شان خود پیغمبر کی زبان سے۔ اب آئیے پیغمبر کی شان کو بیان کرتے ہوئے بلسان ختم یہ مرتبہ اب بلسان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بہت تفصیل کا وقت نہیں، اس لیے اشارے کر رہا ہوں، ایک روایت کافی ہے۔ کتاب البحار سے فرماتے ہیں انما انا عبد من عبید محمد، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صرف اور صرف میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ کتاب کا حوالہ بہار کے علاوہ توحید، خصائص پیغمبر کے خلاصتاً علی خلق عظیم، اللہ اکبر، اس کا اخلاق عظیم ہو وہ پیغمبر۔ خصائص رسول میں دوسری خصوصیت امین، اللہ اکبر، فرماتے اما واللہ انی لامین فی السماء و امین فی الارض، قسم اللہ کی بے شک کہ میں امین ہوں آسمانوں میں بھی اور امین ہوں زمینوں میں بھی۔ خصائص رسول میں تیسری خصوصیت عادل، اللہ اکبر، پیغمبر سے بڑا کون عادل ہوگا۔ خصوصیات میں شجاع، پیغمبر سے بڑا کون بہادر۔ اس کے شاگرد کو علی کہتے ہیں، اس استاد کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ رحیم، خود قرآن کہے رحیم، اللہ اکبر۔ حلیم، بردبار، سبحان اللہ، اور ایسی شخصیت کہ حیا کا پیکر، متواضع، انکساری کے ساتھ پیش آنے والے، متوکل، اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے، صبور، شدید ترین مشکلات میں صبر کرنے والے۔ آپ فرماتے ما اوذی احد مثل ما اوذیت فی اللہ، کسی ایک کو بھی اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنا مجھے اللہ کی راہ میں اذیت دی گئی۔ زاہد، دنیا کو ترک کر دینے والا، ایثارہ الناس علی نفسہ و اہل بیتہ، لوگوں کے لیے ایثار کرنے والے، اپنے نفس پر اور اپنے اہل بیت پر۔ عدم و غضبہ لنفسہ، کبھی اپنی ذات کے بارے میں غصہ نہ کرنے والے۔ اور چودہویں اور آخری خصوصیت خلاصتاً اجتہاد نفسہ فی العبادہ، اللہ کی عبادت میں اپنے نفس کو سخت ترین مشکل میں ڈالنے والے۔ اجہاد نفسہ، لفظ اجتہاد اشتباہ ہو گیا، اجہاد نفسہ، اپنی نفس کو مجاہدہ کرنے والا عبادت خدا کے لیے۔ قرآن پکار کر کے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی،
آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت برداشت کریں. یہ تو بات تھی اس عظیم شخصیت کے لیے کہ جس کے اس میں گرامی کو پروردگار نے اس طرح سے فضائل کا، عظمتوں کا مرقع قرار دیا، جس کی خاطر زمین و آسمان خلق کیے گئے. اللہ اکبر. چونکہ دو مناسبتیں، کچھ تذکرہ سیرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہو جائے. کیا کہنا، کیا شخصیت، بہترین کردار کے مالک. ہشام بن سالم کہتے ہیں کانا ابو عبداللہ اذا اعتم وذهب من الليل شطره اخذ جرابا فيه خبز ولحم ودراهم. ہشام کہتے ہیں رات کا جب حصہ ایک گزر جاتا تھا تو رات کے اندھیرے میں اٹھائے ہوئے ایک ایسے تھیلے کو جس میں روٹیاں، گوشت اور درہم رکھے ہوتے تھے، اپنے دوست پہ اٹھا کے چلتے تھے. اہل حاجت اہل مدینہ میں سے تقسیم کرتے جاتے تھے. اور کمال یہ کوئی پہچانتا بھی نہ تھا کہ دینے والا کون ہے. یہ تو ابو عبداللہ کے شہادت کے بعد پتہ چلا. جب یہ کھانا آنا بند ہو گیا کہ پہنچانے والا کون تھا. ہشام بن سالم کی روایت کتاب کافی کا حوالہ. معلی بن خنیس کہتے ہیں خرجا ابو عبداللہ فی لیلۃ قدر فی لیلۃ قدر. روایت کے اعتبار سے بعض نے اسے پڑھا فی لیلۃ قد رشت السما. ابا عبداللہ ایک رات میں اس طرح سے نکلے کہ آسمان سے بارش مسلسل تھی. وَهُوَ يُرِيدُ ذُلَّةَ بنی ساعدہ، اور آپ بنی ساعدہ کے رہائشی علاقے کی طرف جا رہے تھے. فَأَتْبَعْتُهُ، بس میں امام کے پیچھے پیچھے چلا. فَإِذَا هُوَ قَدْ سَقَطَ مِنَ الشَّيْءِ، بس امام کے پاس سے کچھ چیز زمین پہ گر پڑی. فقال، امام فرماتے تھے بسم اللہ اللہم رد علینا، اللہ کے نام سے اللہ واپس پلٹا دے ہماری طرف. قال، مولا کہتے ہیں فاتیتہ، میں امام تک پہنچ گیا. فسلمت علیہ، سلام کیا مولا کو. فقال، مولا فرماتے انت معلی، کیا تم معلی ہو؟ قلت نعم، میں نے کہا جی میں ہی معلی ہوں. جعلت فداک، آپ پہ قربان ہو جاؤ. فقال لی التمس بیدک، ذرا تلاش کرو اپنے ہاتھ سے. فما وجدت من شیء فادفعه الی، جو ملے مجھے دے دو. قال فاذا انا بخبز منتصر، میں نے دیکھا کہ روٹیاں ہیں جن پر روغن لگا ہوا. فقلت جعلت فداک احملہ عنک، میں اسے اٹھا لیتا ہوں، میں نے کہا مولا سے. آپ فرماتے ہیں لا انا اولی بہ منک، میں زیادہ اولویت رکھتا ہوں تمہاری نسبت کے نہیں اٹھاؤں. ہاں تم میرے ساتھ چل سکتے ہو. مولا کہتے فاتینا ذلۃ بنی ساعدہ، ہم پہنچے بنی ساعدہ کے اس علاقے میں جہاں لوگ سو رہے تھے سائبان کے نیچے. بس امام علیہ السلام نے
ایک روٹی کہیں 2 روٹیاں ان کے چادر کے نیچے رکھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ آخر تک پہنچ گئے۔ پھر وہاں سے جب واپس پلٹنے لگے تو میں نے امام سے پوچھا، مولا آپ پہ قربان ہو جاؤ، کیا یہ لوگ حق پہچانتے ہیں؟ امام نے فرمایا اگر حق پہچانتے تو ہم انہیں روٹی کے ساتھ ساتھ نمک بھی پہنچاتے۔ اللہ اکبر۔ راتوں کو رزق بانٹنے والا، دن کی روشنی میں علم بانٹنے والا، زمانے کو صداقت کا پیغام پہنچانے والا، ثقافت اہل بیت کو دنیا میں رائج کر دینے والا، سلام ہو ابو عبداللہ پر، ایک ابو عبداللہ جو کربلا سجا گئے، ایک ابو عبداللہ جو شریعت سجا گئے۔ سلام غلاموں کی طرف سے اس دن سے لے کر جب سے خدا نے آل محمد کو خلق فرمایا، اور اس دن تک کے لیے جب تک ہم باقی رہیں اور دن اور رات باقی رہیں، پروردگار ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذکر ٹی وی کے مناسبت سے پروردگار کی بارگاہ میں ملتمس ہیں کہ تمام تر معاونین کو، خدمات انجام دینے والوں کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور صادقین کا جشن ہو، اہل ذکر کا عنوان ہو، ذکر کیا جائے، اور صاحب ذکر ہو زمانے کا امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔